بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ اس آیت کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا کہ جو مکر و فریب ہے وہ پہلے مکر اور فریب کرنے والے خود کو گھیر لیتا ہے، یعنی مکر و فریب کرنے کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے اندر پھر اللہ کی طرف سے تو عذاب بھی ملے گا، اور دنیا میں جو چال چلنے والا ہے مکر و فریب کرنے والا ہے پہلے خود وہ اس مکر و فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ماکروا و ماکر اللہ، لوگ اس طرح چالے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کا حل موجود ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں کئی واقعات کا ذکر کیا ہے جو صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوفہ والوں نے حضرت عمر کے سامنے شکایت لگائی کہ حضرت سعد کو نماز نہیں پڑھانی آتی، اور یہ عدل کے ساتھ مال تقسیم نہیں کرتے، اور جنگ میں خود نہیں جاتے، دوسرے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے لوگوں کو کوفہ میں بھیجا، تو جس مسجد کے اندر بھی انہوں نے جا کر پوچھا، سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ تو بنو ابس کے محلے میں جب وہ گئے تو وہاں پر ایک بزرگ کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی باتیں کہی کہ سعد کو نماز نہیں پڑھانی آتی تھی، اور دوسرا یہ عدل سے مال بھی تقسیم نہیں کرتا تھا، اور جنگ میں خود نہیں یہ جاتے تھے۔ تو واپس آ کر ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ سارے لوگوں نے حضرت سعد کی بڑی تعریف کی، اور ایک بنو ابس قبیلے کے بندے نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے منہ سے بدوان نکل گئی، کہنے لگے یا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دینا، فقر و فاقہ کے لیے اسے پیش کر دینا، وَأَرِّزْهُ لِلْفِتَنِ، اور یہ ہمیشہ فتنوں میں مبتلا رہے۔ تو یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کا جینا حرام کرتا ہے تو اس بندے کا اپنا مرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس بندے کی بہت لمبی عمر ہوگی، اور وہ گلی میں بیٹھا رہتا، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا، فتنے جو ہے پے در پے اس پر آ گئے، تو وہ بار بار کہتا رہتا تھا آکلتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بدعا کھا گئی۔ حالانکہ چاہیے تھا کوئی میسج بھیجتا، حضرت سعد بن ابی وقاص سے معافی مانگ لیتا اور اس مسجد میں جا کر یہ اعتراف کرتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے، تو ظاہری بات ہے حضرت سعد نے معاف کر دینا تھا۔ یعنی اس آدمی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف چال چلی تو دنیا کے اندر ہی وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو کبھی کسی مسلمان کے بارے میں ہمیں چال چلنا، دھوکہ دینا اسے، ایسے کچھ لوگ مدینہ میں آئے تو مسلمان ہوئے تو ان کے پیٹ خراب ہو گئے، ان کے پیٹ پہلے ہی خراب تھے، تو مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا جی ہم ادھر آئے تو البتہ ہمارے پیٹ خراب ہو گئے ہیں، ہمیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ ویسے مدینہ تو بٹھی کی طرح ہے، فرمایا کہ مدینہ جو ہے وہ کھوٹے لوگوں کو یہاں سے نکال دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ اگر کوئی مکر کرے گا، چال چلے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح کر دیں گے جس طرح نمک جو ہے پانی میں پگھل جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے تھے، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد جب وہ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر آپ اونٹنیوں کا دودھ پیو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو وہ وہاں پر چلے گئے تو انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ پیا، اور جو بکریوں اس کا اونٹوں کا چرواہا تھا اسے قتل کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اور اس کے بعد سلائیاں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیرتے رہے، اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ تو جیسے دن چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا آپ نے صحابہ کو کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ، مرتد بھی ہو گئے۔ تو جب انہیں پکڑ کے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور شفیق ہیں، لیکن جب قصاص کا معاملہ آیا تو اسی طرح ہی ان سے بدلہ لیا گیا، اور اس طرح سلائیاں گرم کر کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری گئی۔ تو کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر و فریب کیا، یعنی ایک تو مرتد بھی ہو گئے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو انہوں نے شہید کر دیا، اور جو بیت المال کے اونٹ تھے وہ بھی چوری کر کے لے گئے۔ تو اس طرح تیسرا واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت اروا اس کا نام تھا، تو وہ مروان بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ سعید بن زید جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی ہیں، انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ تو
انہوں نے سیدنا سعید بن زید کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے اس بزرگ عورت کی زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو کسی کی ایک بلش زمین پہ قبضہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ تو میں کیسے اس کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ یہ 60-70 سال کی زندگی، اور میں اتنا بڑا عذاب کیسے میں لوں گا کہ میں 60-70 سال کی زندگی کی خاطر میں اتنا بڑا جرم کروں؟ تو لیکن وہ کہنے لگے کہ اب پھر آپ ایسے کریں، وہ زمین اگر اس نے کلیم کیا تو اسے دے دیں، اور ساتھ ان کے منہ سے بدعا بھی نکل گئی، یا اللہ اس کی آنکھوں کا نور ختم کر دینا، اور یا اللہ اس کے گھر کے اندر اس کی قبر بن جائے۔ تو ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی ہے کہ اگر کسی بندے کے اس کے گھر میں ہی قبر بنے۔ عام جگہ پہ قبرستان جہاں بھی ہوتے ہیں قبر بنے تو جو بندہ بھی پاس سے گزرتا ہے وہ دعا کرتا ہے، تمام یعنی مسلمانوں کے حق میں جو بھی فوت شدہ ہوتے ہیں، جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے گھر کے اندر اگر کوئی دفن ہو گیا ہے تو وہاں تو اس کے جو رشتہ دار وغیرہ کبھی کبھار آتے ہیں تو وہی اس کے حق میں دعا کریں گے، تو عام قبرستان میں جگہ مل جائے تو یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو وہ جو عورت تھی تو کچھ دنوں کے بعد اسی آنکھوں کا مرض لگا اور آنکھوں کا نور جاتا رہا، اور وہ دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا کر چلا کرتی تھی، تو اس کے گھر میں ایک کنواں تھا تو اس کنویں کے اندر گری فجعل قبرا، تو وہ کنواں ہی اس کی قبر بن گیا۔ تو یعنی اس نے صحابی اے رسول کے خلاف مکر فریب چال چلی، تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اگر کوئی ہمارے خلاف بھی مکر و فریب کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، اور اسے کبھی یہ بات ظاہر نہ کریں کہ آپ میرے خلاف مکر و فریب کرتے ہیں، صبر کریں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی یعنی خیر والی بات پہنچتی ہے تو جو منافقین آپ سے حسد کرنے والے ہیں تو وہ پھر دل میں بڑی گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے یفرحوا، تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں پھر۔ تو ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کبھی بھی وقت سے پہلے اپنی کسی بھی ایسی بات کا جو آپ کو ترقی پر لے کر جائے اس بات کا اظہار نہ کیا جائے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اظہار کر دیا اور اس کے بعد پھر کتنی آزمائشوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسرے مسلمانوں کا ہمدرد خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں چالیں چلتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے تمام امور سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔